حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے محمود بھائی والجی کی والدہ مرحومہ زہرا بانو، جن کے نام سے یہ زہرا حال بنا ہوا ہے، ان کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ ہر سال یہ مجلس ہوا کرتی تھی، اور پچھلے سال کیونکہ طلاب بھی یہاں موجود نہیں تھے تو پھر یوں ہی مجلس ہو گئی تھی چند مومنین کے درمیان، اور ان سال آپ لوگ ہیں، لہذا حضرات ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء۔ أما بعد فقد قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا صلوات۔ ماہ مبارک رمضان تیزی کے ساتھ تمام ہو رہا ہے، اور یہ اس کے آخری ایام ہے۔ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے امیدوار ہیں۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے، اور ماہ رمضان میں بھی اللہ نے کچھ دنوں کو خصوصیت عطا کیا ہے۔ ان میں ماہ رمضان کے طاق دن انتہائی اہم ہے، اور پھر اس کے بعد روایات معصومین کی روشنی میں آخری 10 دن بہت اہم ہیں، اور خاص طور سے آخری 10 دن کی طاق راتیں۔ انہی طاق راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ شب قدر کو کسی ایک تاریخ میں مخصوص نہیں کیا گیا ہے کہ ایک تاریخ میں شب قدر مخصوص ہو جائے اور انسان اسی کو شب قدر سمجھ کر کے عبادت کر لے تو باقی دن عبادتوں سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ روایات کی روشنی میں جو نتیجہ نکالا گیا ان میں اسی آخری 10 عشرے میں 3 تاریخیں وہ ہیں جن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، 19ویں شب، 21ویں اور 23ویں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں شب بھی شب قدر ہے، یعنی اس سلسلے کی جو شبہ قدر ہیں اس کی یہ آخری شب ہے، تو یہ شب بھی شب قدر ہے، اور شب قدر کو بھی اسی انداز میں بسر ہونا چاہیے جیسے باقی شب قدر، خاص طور سے مسجد میں جاگ کر کے، عبادت کر کے، ذکر خدا کر کے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ
جوشن کبیر ہے، سورہ روم ہے، عنکبوت ہے، دخان ہے، انا انزلنا ہے، دعائے مکارم اخلاق، یہ تمام اعمال ایک طرف ہیں، ان کا ثواب ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب ایک طرف ہے، بیٹھ کر کے علمی مذاکرہ اگر افراط میں کیا جائے تو اس کا ثواب ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی آپ حضرات بیٹھیں، اساتذ کو جمع کریں اور علمی مذاکرہ افراط کا، وہ سب سے اہم ہے۔ میں نے ایک آیت جس کو انتخاب کیا ہے وہ اس ماحول کے اعتبار سے بڑی مناسب اور انسب آیت ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ پہلے یہ توکل کے معنی کیا ہے؟ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہم تو اتنا عمدہ کاریگر ہیں، میرا بزنس یہ ہے، میرے پاس یہ دولت ہے، تو ہم کو خدا پر توکل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہم کو خدا پر توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم خدا پر توکل وہاں کریں جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر کہیں کہ بھئی خدا چاہے گا تو ہو جائے گا، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کو خدا پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے متکبر جن کے پاس دولت موجود ہے، جن کے پاس ثروت موجود ہے، جن کے پاس طاقت ہے، تو وہ اس کو کنارے ڈال دیتے ہیں کہ خدا کے اوپر بھی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ دوسرے قسم کا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، ہم کو تو خدا پر بھروسہ ہے۔ بھائی تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ جا کر کے کام کرو، جا کر کے کام تلاش کرو، کہ ہم کو خدا پر بھروسہ ہے، خدا ہم کو عطا کرے گا۔ عزیزوں، نہ یہ فکر صحیح ہے کہ جہاں وسائل پر اعتبار کر کے خدا پر توکل چھوڑ دیا جائے، اور نہ یہ فکر صحیح ہے کہ جہاں پر انسان خدا ہی پر توکل کرے اور خود کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ دونوں فکر صحیح نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ خدا پر سب سے زیادہ توکل کی مثال اگر کہیں ہے ملتی ہے تو وہ ہیں جناب ہاجرہ۔ ہم پریشان ہیں، یہاں طالب علم ہیں، کل کیا ہوگا، مستقبل میں خرچہ کیسے چلے گا، کیا خدا کی رزاقیت ختم ہو جائے گی؟ ابھی مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے ابا بزنس کرتے تھے، ان کے بھائی جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، اور سب کو کسی نے خبر آ کر کے یہ دے دیا کہ کسی کا بزنس ختم ہو گیا، وہاں پولیس نے تالا لگا دیا، کسی کی ملازمت چلی گئی، اور کسی کا جو ہے وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، جو بھی کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کا دل لگے گا؟ اس لیے کہ جو روزی کا سہارا تھا وہ چلا گیا، جو روزی کا سہارا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا آپ کا دل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ آپ خود اپنے نفس سے پوچھئے کہ نوکری گئی ہے یا خدا گیا ہے؟ رزق گیا ہے یا رازق گیا ہے؟ خدا تو موجود ہے نا، وہ پروردگار جس نے اس وقت ہم کو رزق دیا جب ہم رزق کے مانگنے کے لائق نہیں تھے، شکم مادر میں بغیر مانگے اس نے ہم کو دیا، ہم زندہ رہے اور اس دنیا میں آئے۔ تو اب ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے ذہن میں اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ رازق خدا ہے جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اس کی رزاقیت پر اعتبار تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک بڑی لطیف بات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہی۔ آپ سے ایک شخص نے کہا، یا علی، کیا خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے؟ کہا وما من دابۃ
سمجھے؟ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے ایسا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو خدا کا وعدہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان پر خدا کا رزق لازم ہے، خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کہ یا علی آپ بتائیے کہ کیا رزق جو ہے وہ خدا رازق ہے اور رزق سب کو دے گا؟ کہا ہاں۔ کہ اچھا ایک آدمی ایسا ہے جو کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، دروازہ کھڑکی سب بند وہاں پر رکھ دیا جائے، کیا اس کو بھی رزق ملے گا؟ کہا ہاں۔ کہ رزق کیسے ملے گا جبکہ دروازے بند ہیں؟ امیر المومنین نے مسکرا کے جواب دیا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم علی قدر عقول الناس، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ اب اس کی جو بھی عقل تھی اسی اعتبار سے امیر المومنین نے کہا اچھا اس کو کھانا نہ پہنچا، اس کو رزق نہ ملا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ رزق نہیں ملے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو مر جائے گا۔ کہا مر جائے گا؟ کیسے مر جائے گا؟ ایک وقت، دو وقت، چار وقت نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس کو رزق نہیں ملے گا تو مرے گا نہیں۔ کہا یا علی آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر تو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ وہ نہیں مرے گا۔ کہ کیسے نہیں مرے گا؟ کہا جب دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، کمرے کے اندر کمرہ، تو ملک الموت جائے گا کیسے؟ جب جائے گا نہیں تو روح نہیں قبض کرے گا، اور جب روح نہیں قبض کرے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ کہا یا علی ملک الموت کے لیے، فرشتے کے لیے دروازہ، کوئی دروازہ اس کے راستے کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا یہ بتاؤ چار بڑے فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ کہا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر؟ کہا سیکنڈ نمبر پر میکائیل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ رزق بانٹتے ہیں۔ کہا جب ایک فرشتہ وہاں پر جا سکتا ہے موت والا، تو رزق والا فرشتہ بھی وہاں جا سکتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس چیز کا وعدہ۔ اچھا دیکھیے موت کا موت ہے، موت آئے گی اس پر یقین ہے؟ یقین ہے نا؟ کیوں یقین ہے؟ وائی یہ یقین کیوں ہے؟ یقین اس چیز کا ہوتا ہے جس کا انسان تجربہ کرتا ہے۔ ملزا یہ بہت خراب ہے، مت کھائیے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا ہم نے کھایا تھا۔ تو کیا موت کا تجربہ کیا ہے؟ کیسے؟ مگر موت کا یقین ہے کہ موت آئے گی، ہے یقین نا موت آئے گی، تجربہ نہیں کیا۔ کیوں کہتے ہیں؟ تجربہ دوسروں نے کیا ہے، نتیجہ ہم نے نکالا ہے۔ تو جس چیز کا تجربہ خود نہیں کیا ہے، دوسروں نے کیا ہے، اس پر تو یقین ہے۔ اور وہ رزق جس کا تجربہ ہم خود کر چکے ہیں کہ 20 سال سے خدا کھلا رہا ہے، کتنی عمر ہے؟ کوئی 25 سال کا، کوئی 20 سال، کوئی 23 سال کا، خدا کھلا رہا ہے۔ جس نے 20 سال تک کھلایا ہے، شکم مادر سے 20 سال نہیں، یعنی 20 سال عمر ہے، یا ہماری عمر 58 سال ہے، تو 58 سال ہم نے رزق نہیں کھایا، 58 سال 9 مہینہ، اس 9 مہینے کو بھی تو جوڑیے جو ماں کی شکم میں، تو اتنے دن جس پروردگار نے رزق کھلایا ہے تو کیا وہ آگے نہیں کھلائے گا؟ وہ بھی کھلائے گا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور تمہاری اولاد۔ اب آپ دیکھیے کہ توکل ہے کیا؟ توکل کہتے کسے ہیں؟ اب آپ ایک چیز اور بھی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو احتیاط کرتے ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، کورونا ہے، ماسک لگا کر کے جاؤ، فاصلہ بنا کر کے رہو۔ ارے نہیں ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، سمجھے؟ کچھ ایسے ہیں جو خدا والے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بڑے ڈرے رہتے ہیں، اپنے سائے سے بھی بچتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں نا۔ اب آئیے توکل کی میں ایک مثال دوں۔ جناب حاجرہ، ان کو جناب ابراہیم لے کر کے آئے، کہاں سے؟ جناب ابراہیم کہاں ہے؟ جناب ابراہیم مصر سے لے کر کے ان کو آئے ہیں کہاں؟ مکے۔ ابھی آباد نہیں ہوا مکہ، وادی غیر ذی زرع، جہاں جانور بھی نہیں ہیں، پرندے بھی نہیں، کیونکہ پانی نہیں۔ اور کیا دیا ان کو؟ اچھا ہم پریشان ہوتے ہیں نا،
اگر 100 روپیہ تو کل کیا ہوگا. ہم نے بہت دنوں تک، یہ اس میں نہیں کہہ رہے ہیں، بہت دنوں تک ملازمت کی، اور اکثر میرے اکاؤنٹ میں 1000-2000 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا. ہم کو جتنی ضرورت ہوئی اتنا خدا نے دے دیا. جناب ابراہیم نے کیا دیا؟ ایک ناشتہ دان میں اس زمانے کی جو بھی اس میں کھانا، ایک مشکیزہ پانی. کئے دن چلے گا یہ پانی؟ کئے دن چلے گا؟ کئے وقت چلے گا؟ ایک وقت، 2 وقت، 3 وقت. وہاں کوئی ہینڈ پمپ نہیں، وہاں کوئی کنواں نہیں، وہاں کوئی دریا نہیں، وہاں کوئی چشمہ نہیں. اور واپس جا رہے ہیں، اور یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں جس کے حکم پر میں لایا ہوں اسی کے توکل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جناب حاجرہ نے نہیں کہا کہ یہاں میرا انتظام. پوری آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو مختلف لوگوں نے، حتیٰ کہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، جو تاریخ انبیاء ہے ان کی بھی روایات کو دیکھ لیجئے اور ہماری بھی روایات کو دیکھ لیجئے، سب میں آپ کو یہی ملے گا. وہ ہے حیات القلوب، 2 جلدیں ہیں انبیاء کے حالات میں، یا تاریخ انبیاء ہے، اور بھی دیگر ہے کتابیں ہیں. آپ اس میں دیکھیے جناب حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ کہاں لا کر کے چھوڑ کر کے جا رہا ہو، کیا ہوگا اس پانی کے بعد ہم کیا کریں گے، کچھ نہیں. وہ چھوڑ کر کے چلے گئے. اب کس پر؟ یہ خدا پر توکل ہے. کس پر توکل ہے؟ خدا پر توکل ہے. کس کا؟ جناب حاجرہ. ختم ہو گیا پانی. جب ختم ہو گیا، خدا پر توکل تھا تو جناب حاجرہ بیٹھی رہتے. اللہ پانی بھیجے گا، اللہ کھانا بھیجے گا، نہیں بیٹھی رہی. پانی ڈھونڈا، جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک گئی، پہاڑیوں پر گئی. اگر ٹائم ہوتا تو پھر یہاں پر 2-4 نقطے ابھی بہت لطیف ہوتے ہیں. وہاں گئیں، پہاڑیوں پر گئیں، یہاں گئیں، وہاں گئیں. حج جن لوگوں نے کیا ہے، شاید اس میں کوئی نہیں ہے، حج جن لوگوں نے کیا ہے ان سے پوچھیے، اور میں خود گیا ہوں. تھک جاتا ہے آدمی. 3.5-4 کلومیٹر 7 مرتبہ چلنا، اور اب تو بڑی اچھی زمین ہے اور اے سی میں چلتا ہے آدمی، تب تھک جاتا ہے. اس وقت بالکل دھوپ اور کنکریلی پتھریلی زمینیں. آپ دیکھیں کہ دیہات کی میڑ پر چلنا 4 کلومیٹر اور پکی سڑک پر چلنا فرق ہو جاتا ہے. تھک گئیں، اور جب تھک گئیں تب اللہ نے چشمہ عطا کیا. کیا خدا پہلے یہ انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ خدا پر توکل کیا تھا نا. کہا اگر میں پہلے دے دیتا حاجرہ کو تو کاہل بندے جو ہیں توکل کو اپنی کاہلی کے لیے بطور جواز پیش کرتے، اپنی کاہلی، توکل کو اپنی کاہلی کے لیے دلیل بنا لیتے. لہٰذا کوشش کرو، محنت کرو. ہم نے وعدہ کیا ہم دیں گے، لیکن کوشش کرو. سمجھ رہے؟ اور پھر جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے. جناب حاجرہ اچھا کتنے پانی کے لیے گئی تھی؟ جناب حاجرہ گئی تھی زیادہ سے زیادہ 1 لیٹر پانی مل جائے، 1 گھڑا پانی مل جائے، 1 مشکیزہ، اتنا ہی. تو جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے تو 1 مشکیزے کے پانی کے طلبگار کو اللہ چشمہ زمزم عطا کرتا ہے. پیغمبر کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 1400 سال سے زیادہ. اور جناب حاجرہ کو 4000. تب سے اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. کتنا پانی نکل رہا ہے؟ وہاں سے سپلائی مدینے میں زمزم کا پانی آتا ہے. وہاں لوگ زمزم کا پی لکھا رہتا ہے بڑے بڑے کین میں کہ زمزم، ماء زمزم پیتے ہیں. اتنا پروردگار نے عطا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ طلاب ہیں، مایوسی کا شکار نہ ہو. حالات خراب ہیں، علم دین سے وابستہ رہیں، اپنے دامن کو وابستہ رکھیں، اور واقعاً اگر اس پر یقین اور خدا پر توکل، اور یاد رکھیں کہ روزی ملے گی. آپ اس علم دین کو چھوڑ کر کے جائیں گے تب بھی آپ کو نہیں ملے گا جتنا معین ہے وہی ملے گا. لیس للانسان، انسان کو تو نہیں ملے گا. واقعہ آپ کے سامنے ذاکرین ہے. میں اشارہ وہ لجام والا واقعہ، 2 ہی درہم ملا تھا نا اس کو، 2 ہی درہم پایا تھا. اگر وہ صبر کرتا تو بطور جائز، اس نے صبر نہیں کیا.
اگر آپ یہ سوچ کر کے چھوڑ کر کے جائیں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، تو یقین مانیے کہ رازق وہ ہے، اور وہ کہے گا جب تم نے ہمارے دین پر دنیا کو ترجیح دی اور اس لیے گئے ہو کہ تم دنیا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ مقدر تو وہی ہے، لیکن اس ثواب سے، اس اطمینان نفس سے آپ محروم ہو جائیں گے جو سکون اس راہ میں ہے۔ شرط کی تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو خدا سے قریب کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ خدا رازق ہے، وہ انتظام کرے گا۔ اور جتنا یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہر آدمی دولت مند ہو، اور نہ ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہو۔ صدر اسلام سے لے کر کے یعنی جناب آدم سے لے کر کے اب تک ہو رہا ہے، تو جو جتنا مقدر میں ہے وہ ہم کو ملے گا، اور وہی ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے وابستہ رکھیں۔ کتنے طلاب ہیں جنہوں نے اس ڈر سے یہ راستہ چھوڑ دیا، یہ راستہ چھوڑ دیا، کیا ان کو آگے پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ خدا پر توکل چھوڑ دیا ہے۔ بس ایک واقعہ، حالانکہ شاید کچھ وقت زیادہ میں نے لے لیا، جو وعدہ کیا تھا ہم نے، ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں دوا پر بھی جو ہے کیا ہے، توکل سے متعلق دوا کا کام جو ہے وہ، یعنی دوا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن دوا تنہا شفا نہیں دے سکتی ہے۔ ابو علی سینا بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، طبیب بھی گزرے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے بھی ہیں، سمجھے؟ ان کے پاس ایک مریض آیا، انہوں نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل نہیں بچ پائے گا، لیور فیل، کڈنی فیل، سب اس زمانے میں جو بھی انہوں جانچ کا طریقہ تھا ان کا، اس کو لے جائیے گھر کھلائیے۔ ہم لوگ مانے نہیں۔ اچھا دوائیں بہت مہنگی ہوتی تھیں، ان کا آپ دوا دے دیجیے، آپ نسخہ لکھ دیجیے۔ آخر کار انہوں نے عاجز آ کر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کر کے برسین جو ہے وہی پیس کر کے کوٹ کر کے کھلانا۔ اور سب لے گئے برسین اپنا کوٹ کوٹ کر کے کھلاتے رہے۔ ان کے اعتبار سے یہ تھا کہ 2-4 دن 10 دن میں وہ مر جائے گا۔ 3 مہینے کے بعد وہ مریض اور اس کے تمام تیماردار سب آئے، گھی لے کر کے اور بکری لے کر کے اور شہد لے کر کے، حضور یہ آپ کے لے رہے۔ کیا بھائی؟ کہا وہ فلاں پیشنٹ کو لے کر کے آئے تھے۔ ہاں کیا ہوا؟ کتنے دن زندہ رہا؟ ارے زندہ وہ یہ سامنے موجود ہے، وہی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ آپ نے جو دوا بتائی تھی برسین، وہی برسین وہ جانوروں کو کھلاتے ہیں، وہی ہم کھلاتے رہے، پیس کر کے کوٹ کر کے ساگ بنا کر کے اس کو دیتے رہے اور شفا مل گئی۔ آپ بتائیے کہ یہ شفا دوا سے ملی ہے، توکل علی اللہ سے؟ خدا پر توکل اگر ہے تو برسین میں بھی خدا شفا عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان دوا نہ کرے۔ اسی طریقے سے بہت مشہور حکیم گزرا جالینوس، نام سنا ہوگا۔ جالینوس کا ہے میرا معلوم، کس کا اسپیشلسٹ تھا؟ پیٹ کا، گیسٹرو کا۔ مرا کس میں؟ دست میں۔ اتنا ماہر، چنانچہ اس سے لوگوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے حکیم ہو اور تمہارے اوپر جو ہے یہ جو دوا کر رہے ہو، تم اپنی دوا کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے ایک پڑیا دی دوا کی اور کہا یہ جو گھڑا رکھا ہوا ہے اس گھڑے میں یہ پڑیا ڈال دو۔ پانی کا گھڑا تھا، وہ ڈالا تو پانی جم گیا۔ اس نے کہا کہ سنو، یہ دوا جس نے پانی کو جما دیا میں استعمال کر چکا ہوں، یاد رکھو کہ اس کا تعلق قضاء اور قدر الہی سے ہے۔ دوا کرنا تو مریض کا کام ہے، لیکن تاثیر شفا دینا وہ پروردگار کا کام ہے۔ جب قضاء اور قدر الہی کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر دوا بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپولو اسپتال لے گئے اور ویدانتا لے گئے، وہاں لے جاتے تو بچ جاتے ہو، یہاں نہیں۔ اگر اللہ کو شفا دینا ہے تو ایک معمولی شفا خانے میں شفا ملے گی، اور نہیں اگر شفا ملنا ہے تو بڑے سے بڑے، کیا امریکہ کے اسپتالوں میں لوگ نہیں مرتے ہیں؟ موت آنا ہے تو وہاں پر بھی آئے گی، لیکن ہم کو توکل کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں
کہ خدا پر توکل کتنا تھا کربلا والوں۔ ہم اپنی اچھی زندگی بنانے کے لیے دین کی راہوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہور کے پاس کیا کمی تھی؟ سرداری تھی، خراسان کی گورنری کا وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنے اچھے مستقبل کو ٹھوکر مارا، دنیا کی سرداری کو چھوڑا اور اس راستے پر آیا جو آخرت کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے۔ عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان بھوک اور پیاس کا کتنا احساس ہوتا ہے؟ ذرا آپ دھوپ میں چل لیجئے، کمرے میں رہتے ہیں نا، پنکھے میں، تو پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ خیمہ، کپڑا، عرب کی گرمی جہاں ہرن کالا پڑ جاتا ہے، اس گرمی کو برداشت۔ اچھا، ہم جو پیاسے رہتے ہیں تو ہم کو امید ہوتی ہے کہ شام کو پانی مل جائے گا، لیکن کربلا والے جو پیاسے تھے تو ان کو روزانہ شام 3 دن ایسی آئی کہ جس میں پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہیں تھا۔ عزیزوں، جناب سکینہ کہتی ہیں کہ 9ویں تاریخ کو ہم اتنا پیاسے ہو گئے کہ اب ہم سے چلنا بھی مشکل ہو گیا، ہم سے بولنا بھی دوبھر ہو گیا۔ سارے بچے میرے پاس آئے اور کہا، اے سکینہ، تم جناب عباس کی چہیتی ہو، اپنے چچا عباس سے کہو کہ میرے لیے پانی کا انتظام کرے۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں پانی کی تلاش میں نکلی اور یہ سوچا کہ شاید میری ماں کے خیمے میں تھوڑا سا پانی مل جائے، میری ماں نے میرے بھائی اصغر کے لیے پانی بچا کے رکھا ہوگا۔ جب میں اس خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اصغر میری ماں کی آغوش میں تھا اور اس طریقے سے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور مچھلی مچل رہی ہو۔ کبھی میری ماں اس کو اپنی آغوش میں لیتی تھی اور کبھی میری پھوپھی اپنی آغوش میں لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد میں کہتی تھی، مہلن مہلا یا صبرن صبرا یا ابن اخی، اے برادر زادے صبر کرو۔ اصغر کو کسی کل بھی چین نہیں پڑ رہا تھا، یہ پیاس کا عالم تھا۔ 10ویں محرم آئی، سب پیاسے تھے۔ عزیزوں، امام حسین سے جناب علی اکبر نے پانی مانگا لیکن پانی نہ ملا۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی جناب علی اکبر کے حوالے کیا، علی اکبر پیاسے شہید ہو گئے اور وہیں سے آواز دی، بابا میرے جد علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے پانی پلا دیا، اب میں پیاسا نہیں ہوں۔ لیجئے، جناب علی اکبر کی پیاس بجھ گئی۔ جناب عباس فرات کے کنارے شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، جام کوثر مل گیا، عباس کی پیاس بجھ گئی۔ کربلا کے شہداء شہید ہوئے، ان کی پیاس بجھ گئی، مگر اصغر ابھی پیاسا ہے۔ امام حسین مقتل میں لے کر کے آئے اور ملا نے تیر کا نشانہ بنایا، اصغر امام کے ہاتھوں پر پیاسے شہید ہو گئے۔ جب امام خیمے کے قریب لے کر کے آئے، جناب سکینہ نے اپنے بھائی کو دیکھا جس کو امام نے ابا کے دامن سے ڈھاکا ہوا تھا، ایک جملہ کہا، بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لائے، میرا بھیا اتنا پیارا ہے کہ دشمن نے ضرور اس کو پانی پلایا ہوگا، لیکن بابا ابھی میں پیاسی ہوں، محمد باقر پیاسے ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا تو اصغر کو کٹے ہوئے گلے کو سکینہ نے دیکھا، ایک چیخ مارا، مادر خیمہ پر آ گئی، ارباب عزا، امام مظلوم پیاسے شہید ہو گئے، خشک گلے پر خنجر چلا۔ جناب سکینہ زلجنہ سے جب زلجنہ واپس آیا تو آپ نے یہی پوچھا کہ یا جواد حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، ایک گھوڑے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ کاش یہی اچانک پانی روز دہم کربلا میں برستا تو پیاسوں کو کچھ راحت ہو جاتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ زہرا بانو بنت محمد علی جادوجی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔